اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف مدہ کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حروف مدہ تین ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ اب الف کب مد ہوتا ہے؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہ با الف زبر با، تو یہاں پر حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے ہم، دو حرکات کے برابر۔ اصل میں اس کو اگر دیکھیں گے آپ تو یہ ہے، یہ با الف زبر با، لیکن ملا دیا ہے تو اس وجہ سے یہ ایسا دکھ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے، یہ الف ہے با کے ساتھ میں ملا ہوا۔ تو اب دیکھیں، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یہ دیکھیے الف ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ یہاں پر یہ الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر الف ہے، یہ بھی دیکھیے الف ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا۔ کوئی بھی آپ مثال لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا۔ دیکھیں الف کی مثال یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم واو کی مثال پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں الف مدہ کی مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم واو مدہ کی مثال یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور وہ پڑھیں گے، کیونکہ اب الف کی تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ واو کی مثال لے لیجئے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ساکن کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے پہلے تو، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ کون سی علامت ہے؟ جزم ہے یہ۔ اب یہ واو ساکن ہو گیا، یہ جزم جس حرف کے اوپر آتا ہے اس کو ساکن بولتے ہیں، جیسے نون ہے یہ، اب نون کے اوپر یہ جزم آ گیا تو نون ساکن ہو گیا۔ یہ جیم ہے، جیم کے اوپر یہ جزم آ گیا تو اب جیم ساکن ہو گیا۔ تو جزم یہ کسی کے اوپر بھی آ جائے تو پھر وہ ساکن ہو جائے گا۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب اس کو دیکھیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ واو مدہ ہے، کس طرح سے؟ با واو پیش بو۔ اب اس کی حاصل دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں با اور واو یہ ہے، یہ لیکن یہاں پر ملا دیا ہے تو ملانے کی وجہ سے، یہاں پر ملا دیا ہے اس میں تو ملانے کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کو الگ کر کے دیکھیں گے تو اس طرح سے آئی ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے یہ واو ساکن ہے، یہ ساکن ہے واو، اور اس سے پہلے یہ یہاں پر پیش ہے با پر، تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے ایک الف، کس طرح سے؟ با واو پیش بو بو۔ اب اس کی کوئی بھی مثال لے لیجیے، کسی بھی حرف کے ساتھ میں یہ مدہ آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ با کے ساتھ میں بھی آ جائے، یہ جیم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیم واو پیش جو، آ گیا نا؟ تو یہاں پر یہ دال کے ساتھ میں بھی آ سکتا ہے، یہ دیکھیے دال واو پیش دو، کہیں پر بھی آ سکتا ہے، یہ جہاں پر آئے گا اس کو کھینچ لیجیے۔ یہاں سے بھی آ سکتا ہے، یہ ایک لفظ آتا ہے یعلمون قرآن کے اندر، قرآن شریف کے اندر یعلمون، تو یہاں دیکھیے یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یہ واو یہاں پر مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، یہ پیش ہے، اس سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہے،
تو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کو، یعلمون، یعلمون، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ واو مدہ کی مثال بھی ہو گئی، امید کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں یا مدہ کی طرف۔ واو مدہ کی مثال ہماری ہو چکی ہے، الف کی ہو چکی ہے، اب یا مدہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اب یا دیکھیے یہ ہے اور یہ ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ کس طرح سے، اس کو یوں دیکھ لیجئے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے با پر کیا ہے، با پر زیر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے با کے نیچے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ اصل میں یہ تھا با اور یہ یا، یہ تھا، یہ اصل میں یہ تھا، لیکن ملانے کی وجہ سے ایسا لکھا گیا ہے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ملانے کی وجہ سے ایسا لکھا گیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، با یا زیر بی، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، جو بھی آپ مثال لینا چاہیں وہ لیجیے، کسی کے ساتھ بھی یہ مثال آ سکتی ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب جیسے اب لے لیجئے مثال قرآن کے اندر سے، ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا عالمین، العالمین پڑھا ہوگا آپ نے، عالمین، تو عالمین یہاں پر دیکھیے یہ یا ساکن سے پہلے یہ یا ساکن ہے، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر یہ میم کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، عالمین، 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 یہ جو کھینچ رہے ہیں اس یا مدہ کی بنا پر ہی اس کو کھینچ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مثال بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہاں پر تو حروف مدہ ہم نے پڑھا تھا 3 ہیں، تینوں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ کون سا حرف جو ہے نا کب مد ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے باوا پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، جیسے با یا زیر بی۔ قرآن کے اندر ہم نے مثال سن لی، جیسے قال، قال، تو قاف الف زبر قا میں یہ الف مدہ ہے، یعلمون، یعلمون میں واو مدہ ہے، عالمین، مین میں یا مدہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ حروف مدہ کے قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ اس طرح کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو، اس طرح کے قواعد سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے الحیات اکیڈمی چینل کو، جو کہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ایسے ویڈیوز بنا کر کے بلیک بورڈ کے اپلوڈ یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔